بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوہم لیآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ آج انشاءاللہ ہم متبنہ کے حوالے سے، یعنی جو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے، اس کے احکامات کے حوالے سے بیان کریں گے۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے بدن میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک کے اندر ایمان ہو اور ایک کے اندر کفر ہو۔ دل ایک ہی ہے ہر انسان کے بدن میں، یا تو اس دل کے اندر ایمان ہے یا اس دل کے اندر کفر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن سے تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی۔ عرب کے اندر یہ رواج چلتا تھا کہ جب اپنی بیوی کو کسی نے اپنے اوپر حرام کرنا ہوتا وہ اسے کسی حرمت والے رشتے سے تشبیہ دے دیتا، کہتا کہ آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، انتی علیہ کا ظاہر امی، یعنی وہ زہار کر لیتا، یا کسی بھی حرمت، آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری پھپھو ہے، کسی بھی حرمت والے رشتے کے ساتھ ایسے تشبیہ دے لینا، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اس کا کفارہ بھی 28 نمبر پارہ سورہ مجادلہ میں بیان ہوا ہے کہ غلام آزاد کرے وہ آدمی، اگر یہ نہیں کر سکتا تو فصیام شہرین متتابعین، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا، اگر ایک بھی چھوڑ دے گا دوبارہ پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے، اور جب تک وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے نہیں رکھ لیتا اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے من قبل یتماسا کی شرط نہیں لگائی کہ جب کھانا 60 مسکینوں کو کھلا لے گا تو اس کے بعد اس کی بیوی حلال ہوگی، یہ یہاں پہ اللہ نے شرط نہیں لگائی۔ اچھا، اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کا بھی یہی کفارہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، کسی کو آپ نے بیٹا کہہ دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا بن گیا ہے۔ عرب میں یہ عام رواج چلتا تھا، اگر کوئی آدمی منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو بعد میں وہ اس کا وارث بھی قرار پاتا، اور جو احکامات حقیقی بیٹے والے ہوتے وہ سارے کے سارے منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی منسوب کر دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا وہ حقیقی تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں کہ تم نے کسی کو بیٹا کہہ دیا تو تم اسے اپنا حقیقی بیٹا سمجھنا شروع ہو گئے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ ابدی حرام رشتہ ہے، یعنی سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بچہ لے کر پالا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا ہے، تو پھر اگر وہ بچہ اسے طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو متعلقہ یا بیوہ ہے، عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام چلتا ہے کہ کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ بچہ لے کر پال لیتے ہیں، آئی ڈی کارڈ کے اوپر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، جس نے پالا ہوتا ہے وہ اپنا نام لکھوا دیتا ہے، تو جبکہ یہ منع ہے، قطعی طور پہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم لیآبائہم هو اقسط عند اللہ، جس کا بیٹا ہے اسی کا نام آگے لگے گا، اپنے باپ کی طرف ہی اس کی نسبت کی جائے گی۔ آپ نے بچہ لے کر پالا ہے، اس کی کفالت کی ہے تو آپ کا نام نہیں لگ سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی وهو یعلم انہ غیر ابی فالجنۃ علیہ حرام، اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر اپنا باپ بدل لیا، اسے علم بھی ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، تو پھر اسے وہ اپنا باپ بنا لیتا ہے، فرمایا جنت حرام ہے اس کے اوپر۔ اور ایک روایت میں فرمایا فہو کفر، جو آدمی اپنے باپ سے بے رغبتی کرتا ہے تو گویا کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو مرد کیا کرتا ہے، شوہر کیا کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کا بیٹا لے آتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو بھائی کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی اس کے لیے وہ اپنا محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، کیونکہ جو بھتیجا ہے اس کا چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے، الا کہ چاچی خالہ نہ ہو۔ تو اچھا، وہ جناب اپنے بھائی کا بیٹا لے آتا ہے، تو جب کہ وہ جو عورت ہے وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، کہ اپنا وہ جو عورت ہے ظاہری بات ہے اس کی تو اولاد نہیں، اس کی بہن کا دودھ اس بچے کو پلا دیا جائے اگر وہ بچہ چھوٹا لیا ہے 2 سال کی عمر سے پہلے، تاکہ وہ اس کی رضائی خالہ بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا عورت کیا کرتی ہے، بیوی کرتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی لے آتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو بھائی کی بیٹی لے آئی ہے اس کا جو شوہر ہے وہ اس کے لیے غیر محرم ہے،
تو کیسے اس بچی کو اپنے گھر میں رکھ لیتی اور وہ غیر محرم ہے، اس کا شوہر غیر محرم ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب تک اس کی بیوی زندہ ہے، پھپھو زندہ ہے، تو اس کی موجودگی میں اس کی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خالہ زندہ ہے تو خالہ کی موجودگی میں اس کی بانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جب اسے طلاق دے گا یا وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی بھتیجی یا بانجی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اچھا، پھر دوسرا یہ کہ اگر عورت نے ایسے وہ بچی لے آئی اپنے بھائی کی، تو بیوی نے جو اپنے بھائی سے بچی لی ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی بہن سے بچی لی ہے، پھر ایسے کیا جائے جو شوہر کی بہن ہے، ٹھیک ہے، اس کا اس بچی کو دودھ پلا دیا جائے تاکہ شوہر پھر اس کا رضائی ماموں بن جائے۔ اس طرح تو پھر اس بچی کو رکھا جا سکتا ہے۔ اسے محرم بنا کر غیر محرم کے ساتھ ایسے رہنا یہ تو بالکل منع ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پہلے حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ والی آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کی طرف نسبت کی جائے گی، فرماتے ہیں ما کننا ندعو الا زید بن محمد، لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد پھر ہم نے اس کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اسی کی جانب اس کی نسبت کی جائے گی، جس نے کفالت کی ہے اس کا نام آئی ڈی کارڈ پہ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی کے باپ کا علم نہیں ہے تو پھر اسے آپ اپنا بھائی کہہ کر بلا لو، ٹھیک ہے، کیا میرے بھائی ہو۔ اچھا، ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ویسے کہہ دیتا ہے کہ آپ میرے بیٹے ہو، تو ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو یا بنیہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، اے میرے پیارے بیٹا جہاں، تو یہ اور مسئلہ ہے۔ ایک ہے کہ اس کے نام کے آگے اپنا نام لگا لینا اور اس کو ایسے ہی شو کروانا جیسے ہی میرا حقیقی بیٹا ہے۔ اچھا، یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ اچھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے بیانات اتنے لوگ سنتے ہیں، تو آج مجھے دبئی سے ایک فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے مسئلے ہم سنتے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اب ضرور ڈیلی بیس پر میرا بیان آیا کرے گا۔ اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اگر نافرمان ہے تو اسے آگ کر دیتے ہیں، اخبار میں مشہور کر دیا، اشتہار دے دیا کہ اس بیٹے کا میری جائیداد سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ آگ نامہ کرنا، کسی بچے کو اپنی یعنی ابنیت سے خارج کر دینا کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، وہ وراثت سے تب محروم ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کا بیٹا ڈس بلیور ہو، وہ نہ یعنی غیر مسلم ہو۔